وَإِنَّهَا اور بے شک وہ نماز لَكَبِيرَةٌ اے ثقیلۃ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ثقیلۃ کبیرۃ کا ترجمہ ہے، بلکہ ترجمہ کر رہے ہیں إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر، الساکنین الی الطاعۃ یعنی مگر ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ساکن ہوں، یعنی یکسوئی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہوں۔ جو آدمی یکسوئی سے نماز پڑھے اسی کے لیے نماز آسان ہے، اور جو خشوع کے ساتھ میں نماز نہ پڑھے اس کے لیے نماز بھاری ہو جاتی ہے۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ الذین یظنون جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ظن قرآن پاک میں زیادہ تر یقین کے معنی میں آتا ہے، جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، یعنی بات پر یقین رکھتے ہیں، دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور اللہ کے سامنے کھڑے کیے جانے پر جن کا یقین ہوتا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ إِلَىٰ أَيْنَ فِي الْآخِرَةِ کہاں لوٹنے والے ہیں؟ لوٹنے والے ہیں آخرت میں اور اللہ کے سامنے لائے جانے والے ہیں۔ فَيُجَازِيهِمْ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کو۔ خاشعین کا ترجمہ ساکین لطاعت سے کیا، یظنون کا ترجمہ یقینون سے کیا، ملاقو ربہم سے مراد بعض کو بیان کیا، راجعون کی تفسیر فی الآخرتی فیجازیہم فی الآخرتی سے کیا، اور فیجازیہم اس کی تفسیر ہے، کیونکہ اس کی یقین جو ہوتا ہے وہ اسی معنی کر ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے لوٹ کر آخرت میں اور وہاں ہم کو ہمارے عملوں کا اللہ پاک بدلہ دیں گے اور ہم کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ تو جس آدمی کو یہ یقین ہو، جس کو یہ مراقبہ حاصل ہو کہ وہ اللہ کے سامنے جانے والا ہے، اس کو یکسوئی بھی رہے گی، جس کو یکسو رہے گی وہ نماز اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور جس کے لیے نماز آسان ہوگی اس کے اندر تواضع، وہ پڑھے گا، جب پڑھے گا تو اس کے اندر تواضع آئے گی، جب تواضع آئے گی تو اس کے اندر سے حب جا نکلے گی، جب اس کے اندر سے حب جا نکلے گی تو حق بات کو قبول کرنے کی استعداد اس میں آ جائے گی۔ جب حق بات کو قبول کرنے کی آئے گی تو پھر حق بات کو چھپائے گا نہیں، وہ جب چھپائے گا نہیں تو اظہار کرے گا، جب اظہار کرے گا تو خود عمل بھی کرے گا۔ سلسلہ ہے یہ بات کا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی عجیب بات بتائی، فرمایا کہ یہ بہترین علاج اور تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ سلسلہ ایک چیز دوسری چیز پر مرتب، دوسری چیز تیسری چیز پر، تیسری چوتھی پر، چوتھی پانچویں پر، پانچویں چھٹی پر، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو گیا کہ پتہ چل گیا کہ نماز اور صبر جو ہے نا وہ کیا کام دیتا ہے، روزہ اور نماز کیا کام دیتی ہے پتہ چل گیا، اور ان کو یہ بات لگا دی اللہ پاک نے کہ یہ کام کرنے کی ہے، اصل کہاں آپ کو چھپا کے اور جناب دین کو بیچ کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر کے وقت گزاریں، اصل تو اللہ کی بات مانو اور صبر و صلات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب حاصل کر لو۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس آیت کے اوپر تفسیر ہے وہ بڑے قابل غور ہے اور بہترین ترتیب ہے، وہ آپ کو سنا دو اس میں سے۔ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس میں تدبیر بتلا دی نماز کی آسان ہونے کی کہ اس کے سبب کی تشخیص کر کے اس کے ازالے کا طریق بتا دیا، نماز مشکل کیوں ہوتی ہے اس کا سبب کر کے اس کا ازالہ کر دیا۔ حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کا سبب دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا دل عادی ہے میدان خیال میں آزاد پھرنے کا، اور آدمی کے ہاتھ پیر تابع ہیں اس کے دل کے، تو ہاتھ پیر اور جوارے کے آزاد رہنے کا بھی متقاضی ہوتا ہے آدمی کی اس پر بھی کوئی پابندی نہ ہو۔ اور نماز میں پوری تقیید ہے کہ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو، نہ پھرو۔ ان تقیدات سے اول اعضاء مقید ہوتے ہیں، آدمی کے ہاتھ پیر آنکھ ناک سب مقید ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقید ہونے کا اثر دل پر ہوتا ہے کہ وہ تنگ ہوتا ہے۔ تو علت اس گرانی اور دشواری کی قلب کی حرکت فکریہ ہے، وہ متاثر ہوتی ہے، اس وجہ سے طبیعت کو گرانی ہوتی ہے نماز میں۔ اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ خشوع کو کہ اس کی حقیقت دل کا سکون ہے آسانی کی علت بتلایا گیا ہے، اور خود سکون قلب کی حقیقت حرکت قلب کے مقابلے سے معلوم ہو گئی، یعنی فکر یعنی سوچنا اس کی حرکت ہے تو قطع فکر اس کا سکون ہے، فکر کو ختم کرنا اس کا سکون ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ بات تجربے سے ثابت ہو گئی ہے کہ افکار مختلفہ اور خیالات متفرقہ کو کوئی آدمی براہ راست دل سے نکالنا چاہے تو قریب بمحال ہے۔ اب اس کی صرف ایک تدبیر ہے، وہ یہ کہ چونکہ نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو اگر کسی ایسے ایک خیال میں مستغرق کر دیا جائے دوسرے خیالات اور افکار از خود منعدم اور فنا ہو جاتے ہیں۔ دل کو کسی ایک طرف اگر مشغول کیا جائے تو پھر اس کی حرکت منقطع ہوگی، جب حرکت منقطع ہوگی تو پھر اس کو سکون ملے گا، جب سکون ملے گا تو اس کی گرانی چلی جائے گی، کیونکہ اس کو ادھر ادھر پھرنے کا موقع نہیں مل رہا، اس وجہ سے اس کو گرانی ہو رہی نا۔ تو اس کے پھرنے کے موقع کا علاج کرنا چاہیے، حرکت کا علاج اس کا سکون سے ہے، اور سکون کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک چیز میں مستغرق کر دینا اس کے خیال کو، دل کے خیال کو، فکر کو۔
چونکہ نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر اس کو کسی ایک خیال میں مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات اور افکار از خود معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خشوع کے بعد اس خیال کو بتلاتے ہیں جس میں غرق ہونے سے دوسرے خیالات دفع ہوں، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جب اس میں آدمی مشغول ہوگا تو دوسرے قسم کے خیالات نہیں آئیں گے تو دل کو سکون ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا تو نماز آسان ہو جائے گی۔ تو ایک ایسے خیال کو ایسے مراقبے کو بتلاتے ہیں، ایسے خیال کو کہ جس میں غرق ہونے سے دوسرے خیالات دفع ہوں گے، اور ان دوسرے خیالات کے دور ہونے سے حرکت قلب منقطع ہوگی، اور اس کے منقطع ہونے سے دل کو سکون ہوگا، اور اس کے سکون سے نماز میں آسانی ہوگی، اور نماز میں آسانی ہونے سے نماز ہمیشہ ادا ہوا کرے گی، اور اس کے ہمیشہ پڑھنے سے حب جا کم ہوگی، اور اس حب جا کی کمی سے ایمان پر ثابت رہنے کی جو ممانعت ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ دور ہوگی، اور اس دور ہونے سے ایمان پر ثابت رہنے کی توفیق ہوگی۔ سبحان اللہ، کیسا باقاعدہ مرتب علاج اور مطلب ہے۔